بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان علاج چینل کے تمام معزز ناظرین سامعین اکرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ معزز سامعین ناظرین اکرام کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں، میرا اللہ آپ کی تمام مشکلات، آپ کے تمام مسائل اور تکلیفوں کو ختم فرمائے اور آپ کے دامن کو اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے بھر دے۔ میں آج آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو قرآن پاک میں ایک خاص مقام اور درجہ حاصل ہے۔ اس کو ارجنٹ وظیفہ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر نے کیا خوب ترجمہ میں ایک ربائی بیان کی ہے کہ الجھے ہوئے ذہنوں کو سکون دیتا ہے، انسان کو سوچ سے فزون دیتا ہے۔ دیکھا ہوگا کبھی برستا بادل، وہ دینے پہ آ جائے تو یوں دیتا ہے۔ بھائیوں بہنوں، دور حاضر میں ہر گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، الجھنے، مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگ دستیاں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور آج ہم نے پیسے کی خاطر دوڑ لگا دی ہے۔ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، دین کے بنیادی ارکان میں سے جیسے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے اسلام میں نماز فرض ہے۔ زکوٰۃ صاحب استطاعت پر فرض ہے، جس سے یقیناً مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور مال میں اضافہ کا بھی باعث بنتا ہے۔ صرف 2.5% یعنی 100 کے ساتھ 2 روپے 50 پیسے اگر اس آدمی اپنی دولت سے زکوٰۃ ادا کر دے تو اس کا مال پاک بھی ہو جائے گا، اس میں برکت بھی بے شمار ڈلے گی۔ ہمیں آج کے دور میں 100 یا 1000 کا نوٹ مسجد پر دینے کے لیے یا مدرسہ پر دینے کے لیے بہت زیادہ بڑا نوٹ لگتا ہے، لیکن مارکیٹ یا دکان پر ہم جائیں تو یہی نوٹ 100 یا 1000 کا اگر ہماری جیب میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے شاپنگ خاک کرنی ہے جب ہماری جیب میں کوئی پیسہ ہی نہیں۔ ہم اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ دے کر مال کو پاک کرنا اور اس میں اضافہ کا باعث بنتا ہے، اور اس مالک کریم کے ساتھ تجارت کرنا ہوتی ہے جو کہ اپنے بندے سے اپنی ماں سے بڑھ کر 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ کے راستے پر خلوص نیت سے خرچ کرنا وہ تو دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ قرآن پاک میں آیات مبارکہ ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہی دلوں کے بھیدوں سے بخوبی واقف ہے۔ ہم ریاکاری کے لیے کسی غریب، یتیم، بیوہ، محتاج کی مدد کرتے ہیں تو انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے رب کریم سے تجارت کرتے ہیں یعنی اس کی راہ پر 1 روپیہ بھی خرچ خلوص نیت سے کرتے ہیں تو واپس وہ اپنے بندے کو بڑھا کر 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ کتنا نہایت مہربان، شفیق، رحیم میرا پروردگار ہے، اور اس کا وعدہ کتنا سچا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کا شمار 10 مبشرہ صحابہ اکرام میں شمار ہوتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی دولت تھی کہ ان کے وصال کے بعد ان کے بچوں نے صرف گولڈ یعنی سونا، باقی ساری چیزیں الگ یعنی جائیدادیں، کوٹھیاں، بنگلے، باغ، باغیچے، باقی کی بات میں نہیں کر رہا، صرف گولڈ، سونا ان کے بچوں نے کدالوں سے میراث یعنی وراثت میں تقسیم کی تھی۔ حالانکہ زکوٰۃ دینے سے بظاہر مال میں کمی لگتی ہے، لیکن حقیقتاً مال پاک بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ برکت ڈال دیتا ہے کہ انسان دنیا کا امیر ترین شخص بن جاتا ہے۔ کیا خوب فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو
जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। आज मैं आपके सामने एक कुरानी आयत तो बयान करता हूँ जिस पर अमल करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम पैसा दौलत इस तरह आएगी जैसे अब्र रहमत यानी रहमत की बारिश होती है, तो रातों रात आप अरबपति बन जाएंगे। इतना ज्यादा पैसा, इतनी ज्यादा दौलत आएगी कि आपको गिनती मुश्किल हो जाएगी। यकीनन इस आयत पर अमल करें और दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन जाएं और इन परेशानियों से छुटकारा हासिल कर लें। फिर आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई मेरे रहीम रब ने मेरे पे करम किया और मुझे अनगिनत नवाजा है। कुरान पाक की पारा नंबर 7 और सूरत मायदा की आयत नंबर 114। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। अगर कोई इंसान रिज़्क में तंगी से परेशान है या वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनना चाहता है तो आयत के शुरू में भी 3 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ लें और आखिर में भी दुरूद पाक लाजमी पढ़ें, क्योंकि दुरूद पाक दुआओं की कबूलियत का जरिया है। दुरूद पाक के बगैर जो दुआ मांग जाती है या जो हाजत मांगी जाती है वो जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है। दुरूद पाक लाजमन अल्लाह पाक की तरफ पहुंचता है। जिसकी अव्वल में भी दुरूद पाक पढ़ा जाए और आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ा जाए तो दरमियान वाला टुकड़ा कैसे फिर अल्लाह के हुजूर पेश ना हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। 7 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक, और खुले आसमान के नीचे जाकर आसमान की तरफ मुंह करके फूंक मार देनी है और इंशाअल्लाह आपकी गैबी इमदाद होगी। लेकिन साथ यकीन कामिल जरूरी है। अल्लाह से दुआ है कि मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज व अस्सलाम।